فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين، أنس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بلغ مني. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. ناظرین کرام، مسلسل ان ایام میں جو ایام فاطمیہ یعنی جو پہلی تاریخ شہادت کی اور دوسری اور ان کے درمیان یہ جو ایام ہیں ایام فاطمیہ ہے، اور مسلسل آپ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلسلے سے آپ ذکر سن رہے ہیں، اور جو ہم نے عنوان قرار دیا اسی حدیث کے ذیل میں کہ جو بہت مشہور حدیث ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. شہزادی رسالت کا ٹکڑا ہے، شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے، اور جن کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو وہی انسان سعادت مند ہے، اور اس انسان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں، ایک جو ہے جاننا ہے اور ایک جو ہے پہچاننا ہے. جاننے کے لیے تو مسئلہ جو ہے نا، باہر نکلیے گا اور کسی بھی داڑھی والے سے پوچھیے گا، بتا دے گا کہ رسول اسلام کی بیٹی کا نام یہ ہے، اور ان کے بابا کا نام جو ہے یہ ہے، ان کے شوہر کا نام جو ہے یہ ہے نا. لیکن جو ہے جس سے شہزادی ناراض ہوں تو اس سے جو ہے رسول اسلام بھی ناراض ہوں گے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مسجد کا ملا ناراض ہو جاتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، اس طریقے سے ہے نا. تو معلوم یہ ہوا صرف جانتے ہیں، پہچاننا ضروری ہے، معرفت جو ہے یہ ضروری ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی سلسلے سے اگر ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ بیان نہیں کریں گے تو ہے نا بات ہماری جو ہے ادھوری رہ جائے گی، ہمیں اطمینان نہیں ہوگا. آپ کو تو ہو سکتا ہے، لہذا جو ہے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ذکر کر دیں کہ یہ محبت جو ہے، یہ معرفت ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب اہل بیت معصومین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تب جو ہے لوگ ان سے محبت کرنے لگے. نہیں، غائبانہ طور پہ بھی لوگ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. یعنی اہل بیت کا جہاں ذکر سنا تو غائبانہ طور پہ، یعنی ظاہری طور پہ اہل بیت معصومین علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان سے محبت کرتے تھے. جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب موسیٰ جو ہے اکثر ذکر کیا کرتے تھے، درمیان میں صحابوں کے درمیان اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ آخری نبی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، ان کے جانشین جو ہے علی ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے تمام ائمہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو جناب موسیٰ جب ذکر کیا کرتے تھے تو ایک شخص تھا
اور اس کا نام تھا زرخا، جناب موسیٰ کے زمانے میں زرخا نام تھا۔ اور جب اس نے جو ہے ذکر سنا تو غائبانہ طور پہ وہ جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے لگا، رسول اسلام سے، اور اس کے بعد جو ہے دیگر ائمہ سے، اس لیے کہ جناب موسیٰ جو ہے اکثر ذکر کیا کرتے تھے، تو وہ غائبانہ طور پہ محبت کرنے لگا اور وہ عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ جو ہے اپنے شہر سے ایک بستی میں چلا گیا، قریے میں چلا گیا، اور جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ عبادت کرنے لگا، ہے نا۔ دیکھیں بہت دقیق چیز ہے، غور سے آخر تک سنیے گا، یہ نہ سوچیے ہر 2 منٹ پہ نقطہ، صلوات پڑھیے محمد۔ وہ جو ہے وہاں پہ عبادت کرنے لگا، اور وہاں پہ اس نے جو ہے ایک کنواں کھود دیا، اب کنواں کھود دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے اور پانی آنے لگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے دیگر جو ہے افراد آنے لگے، آبادی بڑھ گئی، اور یہاں تک کہ 1-2 قریہ نہیں بلکہ جو ہے 8 قریہ تھا، اور لوگ جو ہے وہاں پہ آباد تھے۔ تو زرخا نے جو ہے وصیت نامہ لکھا اور زبانی بھی بیان کر دیا، کہا کہ دیکھو آخر میں یعنی جو ہے 1050 سال کے بعد جو ہے محمد آئیں گے، اور یہ نشانی ہوگی ان کی، لہٰذا جو ہے یہ وصیت نامہ ہے، دیکھو ہم جو ہے اسے تحریر کر دیتے ہیں، تحریر کرنے کے بعد جو ہے صندوق میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد صندوق کو بند کر دیا، تالا لگا دیا، لگانے کے بعد جو ہے چابی کو وہ جو ہے غائب کر دیا، اور زبانی بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو آبادی ہے اور وہ آخری محمد ہوں گے، اور یہ جو ہے انہیں دے دینا، اور دیکھو ایک نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ گزریں گے تو ان کے ارد گرد چند افراد ہوں گے، اور ان کے جانشین بھی ہوں گے، ان کے چاہنے والے ہوں گے، ان کا نام جو ہے محمد ہوگا، اور ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ان کی انگوٹھی کنویں میں گر جائے گی، اور جب کنویں میں گر جائے گی تو ان کا جو جانشین ہوگا وہ اس انگوٹھی کو کنویں سے نکال دے گا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ زبانی بھی کہہ دیا، وصیت نامہ بھی لکھ کے صندوق میں رکھ دیا، تالا بھی بند کر دیا، چابی بھی جو ہے وہ غائب کر دیا۔ اب وقت گزرتا رہا، آخر کار جو ہے نسل در نسل جب 1500 سال گزر گیا، اب وہی شخص یعنی اس کے نسل کا شخص جو ہے اب وہ گزر رہا تھا مدینے میں۔ اب جب گزر رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور لوگ جو ہے اس کے ارد گرد ہیں، تو اب لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے آخری نبی ہے، محمد ہے۔ اور ان کے جانشین ہیں اور دیگر جو ہے ان کے چاہنے والے ہیں۔ اب وہ شخص جو ہے آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے آپ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن جو ہے چند افراد ہیں ہمارے گھر پہ کہ جو وہ ایمان نہیں لاتے، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے گھر پہ آئیے اور آپ کی دعوت ہے۔ رسول اسلام نے قبول کر لیا۔ اب جب قبول کر لیا تو اس موقع پہ پہنچے، اب ظاہر سی بات ہے کہ چند دیگر افراد بھی تھے اور گھر میں تو اتنے افراد آ نہیں سکتے، لہٰذا جو ہے وہ باغ میں اہتمام کر دیا، دسترخوان لگا دیا، اور جیسے ہی دسترخوان لگا دیا رسول اسلام پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو پھر وہ انگوٹھی جو ہے کنویں میں گر گئی۔ جب انگوٹھی کنویں میں گر گئی تو رسول اسلام نے کہا یا علی انگوٹھی نکال دیجئے۔ جب یہ کہا تو فوراً مولا علی نے بسم اللہ پڑھا اور سورہ الحمد کی تلاوت کی، وہ انگوٹھی جو ہے بلند ہو گئی۔ مولا علی نے ہاتھ سے اٹھایا اور رسول اسلام کے سپرد کر دیا۔ تو اب اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو پہلی نشانی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد دسترخوان جو ہے چنا گیا، اور جیسے ہی کھانا کھا چکے تو مولا علی نے کہا کہ زرخا کے جو نسل کا تھا، کہا کہ وہ صندوق لاؤ۔ جب یہ کہا کہ وہ صندوق لاؤ کہ جو زرخا نے رکھا ہے،
اور جب یہ کہا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو ہے اور یقین ہو گیا کہ انہیں کیسے معلوم. تو اب جو ہے فوراً وہ صندوق لے کر آتا ہے اور اس میں تالا لگا ہوا ہے. جیسے ہی صندوق رکھا, اب یہاں پہ مولا علی نے جو ہے نہ ہاتھ کو بلند کیا نہ کچھ, صرف جو ہے دیکھا تالا کھل گیا. اب جب تالا کھل گیا, اب اس کے بعد جو ہے وصیت نامے کو نکالا, تو اس وصیت نامے میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو 8 بستیاں آباد ہیں, ہم یہ جو ہے محمد اور ان کے جانشین, ان کی ذریت کے سپرد کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے یہ تحریر کیا تھا وصیت نامے میں کہ اگر کسی نے بھی غصب کیا نہ دیا تو روز قیامت ہم اس کے دامن کو پکڑیں گے. اور اس میں لکھا تھا فدا کا, یعنی ہم نے جو فدا کر دیا. فدا کا لکھا تھا, کثرت استعمال سے الف گر گیا, تو پھر وہ جو ہے فدق کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا. صلوات محمد والے محمد پہ. تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ہے نا ایسے غائبانہ طور پہ جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے تھے. اب وہ جو ہے نا بدبخت ہے کہ جو رسول اسلام کے ارد گرد تھے, یا وہ بدبخت ہے کہ اب بھی ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی, اہل بیت کی معرفت نہیں ہوگی, تو انسان جو ہے اس وقت تک منزل کمال پہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اور شہزادی کی عظمت, شہزادی کی فضیلت, اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ایک عام انسان اگر تعریف کرے تو وہ اور مسئلہ ہے, لیکن وہ شخص تعریف کرے ہے نا کہ جس کے ارد گرد جو ہے بے شمار فضائل ہوں, اور خود علی ابن ابی طالب تعریف کر رہے ہیں. جیسا کہ خود سنتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمسر نہ ہوتا ہے نا اگر جو ہے علی نہ ہوتے, یعنی شہزادی جو ہے طاہرہ ہے تو علی طاہر ہے, شہزادی صدیقہ ہے تو علی صدیق ہے, شہزادی معصومہ ہے تو علی معصوم ہے, شہزادی راضیہ ہے تو علی مرتضیٰ ہے نا. اب آپ دیکھیں جب ایسا ہوگا تبھی جو ہے ہمسر ہو سکتا ہے. لیکن اتنے فضائل ہیں مولا علی کے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے نا. کہ رسول اسلام نے خود فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی, کہ علی جو ہے حق کے ساتھ ہے اور حق جو ہے علی کے ساتھ ہے. بے شمار جو ہے فضائل ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے بڑے سامنے کی بات, بہت سادی بات جو ہے نا ایسے موقع پہ مولا علی جو ہے استعمال کر رہے ہیں کہ یعنی بے شمار جو ہے احادیث ہے, بے شمار احادیث ہے مولا علی کے جو فضائل ہیں بے شمار ہیں. لیکن جو ہے ایسے موقع پہ آپ دیکھیں کہ جب سامنے دشمن ہے تو ایسے موقع پہ کچھ اور نہیں فرما رہے ہیں کہ مثلا جو ہے حضور نے ہمارے لیے یہ کہا, حضور نے ہمارے لیے یہ فرمایا, نہیں. بہت سامنے کی بات ابھی بتا نہیں رہے, اب بتا رہے ہیں نا. آپ سوچیں گے بتا دیے کیا, ہم تو صلوات پڑھے محمد. بہت جو ہے سامنے کی بات ہے نا کہ حاکم شام جب سامنے آیا ہے نا تصادم کے لیے, تو مولا علی نے اس سے کہا, آواز کیا, کہا کہ تم جو ہے تصادم کیوں کر رہے ہو. لیکن جو ہے ایسے موقع پہ کیا کہا مولا علی نے, مولا علی نے بہت سامنے کی بات کہی ہے. کیا کہا کہ منا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب, یعنی ہماری زوجہ, ہماری بیوی وہ ہیں جو سید النساء العالمین ہے, اور تم جو ہے ان میں سے ہو کہ جو دوزخ کی لکڑیاں خریدتی ہے.
اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ جو ہے مولا علی نے بہت جو ہے سامنے کی بات کہی، اور ایک جملے میں جو ہے مولا علی نے واضح کر دیا، یعنی مولا علی نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق جو ہے جنت اور جہنم میں ہے۔ اب تم معلوم کر لو کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ یہ جو ہے سیدہ ہیں، تو اب آپ دیکھیں یہی شہزادی ہے، شہزادی کہ جب تک درمیان میں نہ ہو، دیکھیے اب بہت دقیق بات اب پہلے جا رہے ہیں کہ جب تک درمیان میں نہ ہو، یعنی ایک سلسلہ ہے آدم سے خاتم تک، ایک سلسلہ ہے، اب خاتم کے بعد جو ہے رسول اسلام کے بعد اب امامت کا سلسلہ ہے، ادھر جو ہے نبوت کا رسالت کا سلسلہ، اب ادھر جو ہے امامت کا سلسلہ، لہذا درمیان میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسان کو جو ہے ادھر سے ادھر لائے، درمیان میں کوئی چیز ہو اور وہ بھی نہ نبی ہو نہ امام ہو۔ اب آپ اندازہ لگا کہ ایسی شخصیت کون ہے کہ جو درمیان میں ہو، نہ وہ نبی ہو نہ وہ امام ہو، اور لوگوں کے ذہنوں کو یہاں تک موڑے، تو اب وہ جو ہے کون ہے؟ تو وہ شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ کہ بذت المرتضیٰ بھی ہیں اور ام الائمہ بھی ہیں، یہ شہزادی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے نا درک نہیں کر سکتا، یعنی کما حقہ جو ہے، اگر انسان چاہے کہ ہم درک کر لیں یا ان کی معرفت ہو جائے تو کما حقہ جو ہے معرفت نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ جو یہ باغ فدق کا جو سلسلہ ہے اور جو شہزادی نے خطبہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت تفصیلی خطبہ ہے، لیکن شہزادی زہرا جب دربار میں گئی تو لوگوں نے احترام نہیں کیا، لیکن جب لوگوں نے احترام نہیں کیا، اب تو نے دیکھیں کتنی دقیق بات شہزادی نے ایک جملے میں کہا کہ جب لوگوں نے احترام نہیں کیا تو شہزادی نے کہا کہ تم احترام نہیں کرو گے تو ہماری فضیلت کم نہیں ہو جائے گی، ہماری فضیلت کم نہیں ہوگی، لیکن اتنا تو ضرور ہوا کہ تم نے جو ہے اپنے اوقات کو بتا دیا، اپنے اوقات کو بتا دیا۔ اور شہزادی نے کہا کہ تم کیسے خلیفہ ہو کہ رسول کی سیرت بھول گئے، رسول ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو ایک جملے میں ایک فقرے میں شہزادی نے بتا دیا، اور خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب چند اصحاب نے سوال کیا، کہا کہ مولا جب باغ فدق مل رہا تھا تو لیا کیوں نہیں؟ تو دیکھیں اس سلسلے سے جو ہے بہت جوابات ہیں اور علماء نے جو ہے تحریر بھی کیا ہے، لیکن چھٹے امام نے جو جواب دیا ہے کہ جب سوال کیا کہ مولا جب مل رہا تھا تو لیا کیوں نہیں، تو امام نے کیا کہا اگر ہم لے لیتے تو لعنت کا سلسلہ رک جاتا، اور پروردگار یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک ان پہ لعنت ہوتی رہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ قیامت تک ان پہ لعنت ہوتی رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہے نا کہ بعض افراد جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ مثلا جو ہے نا نہیں کہنا چاہیے برا بھلا، نہیں کہنا نہیں، مسئلہ دیکھیے اور واضح کر دے۔ دیکھیے قرآن میں لعنت ملامت ہے نا، تو ہر جگہ اللہ نے نام نہیں لیا ہے، شیطان کا نام لیا ہے، شیطان کا نام لیا ہے، بعض جگہ پہ اس کا نام ہے اور بعض جگہ پہ جو ہے نہیں ہے۔ تو لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ جو بھی ظالم ہیں اور جو بھی ایسے افراد ہیں تو قرآن مجید میں جو ہے موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہے نا اسی طریقے سے لیکن جو ہے جو سیرت ہے، جو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو بصیرت، اسی طریقے سے جو ہے نا اسی انداز سے ہے نا ایک دم سامنے کی ایک مثال دے بچوں کے لیے
کہ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ نہیں تو مثلا جو ہے دیہات وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ہے بہت شوقین ہوتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، چڑیا پالتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، اور صحن میں یا آنگن میں جو ہے وہ کبوتر یا وہ پرندہ ہوتا ہے، اور جب وہ پرندہ ہوتا ہے مثلا مثال کے طور پہ کبوتر ہے نا، تو دوسرا کبوتر بھی آ جاتا ہے دیوار پہ، دوسرا کبوتر آ جاتا ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے بہت پیارے انداز سے ہے نا وہ دانہ ڈالتا ہے اپنے انداز سے جو ہے نا، بڑے پیار سے، ایک انداز ہی وہ الگ ہوتا ہے نا، اور بلاتا ہے کہ تاکہ وہ جو ہے اور قریب آ جائے نا، اور قریب آ جائے نا، تاکہ جو ہے اسے ہم پکڑ لیں بڑے، لیکن اتنے میں ایک دوسرا بچہ آ جائے ایک پتھر مار دے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ جو ہے ناراض ہو جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا، کہا کہ ہم نے کیا تو، لیکن جو ہے اس میں تمہارا کیا ہے نا، تمہارے کبوتر کو تو ہم نے مارا نہیں، لیکن وہ بچہ ہے نا، لاشعور ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اسے بھی معلوم ہے کہ دیکھو کس طریقے سے بلایا جاتا ہے، پتھر مار کے نہیں بلایا جاتا ہے نا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، یعنی جو ہے ایک انداز ہوتا ہے، جیسا کہ محسن قرطی ہے نا، محسن قرطی آپ دیکھیں ان کی کتابیں بھی اگر آپ سنیں تو ملتا ہے کہ یہ جو ہے ایک دیہات میں گئے تو چند لوگوں نے یہ کہا کہ آغا ایک نوجوان ہے لیکن جو ہے پہلے بہت نماز پڑھتا تھا اور جو ہے داڑھی بھی رکھتا تھا، لیکن جو ہے نا اب نماز پڑھ رہا ہے نہ داڑھی رکھ رہا ہے، ہم نے جو ہے بہت سمجھایا اسے لیکن جو ہے وہ مانتا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے کہا کہ آپ جو ہے سمجھا دیجئے، تو آغا محسن قرطی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے اس سے گفتگو کریں گے، تو آخرکار وہ نوجوان مل گیا، جب نوجوان مل گیا تو آغا محسن قرطی نے یہ کہا کہ بھائی نماز پڑھو، تم نے کیوں نماز چھوڑ دیا، نماز پڑھو، داڑھی رکھو، تو کہا کہ نہیں، یزید بھی داڑھی نہیں رکھتا تھا اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھیں، یزید جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا اس لیے جو ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یزید جو ہے داڑھی نہیں رکھتا تھا لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نماز نہ پڑھو یا یہ نہ کرو، تم جو ہے یہ دیکھو جن کو مانتے ہو وہ نماز پڑھو، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ایک انداز تھا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہی سیرت اور وہی بصیرت کہ جو بھی ان کے در پہ آ گیا ہے نا، اب وہ چاہے جو ہے اپنا ہو یا غیر ہو ہے نا، جو بھی آ گیا سوال کیا یا مثلا جو ہے کوئی مسائل ہے اگر جو ہے دریافت کیا تو فوراً جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے نا، لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال پہ غرور نہ کرے، اعمال پہ غرور نہ کرے کہ ہم جو ہے نا بہت بڑے عبادت گزار ہیں، ہم جو ہے بہت بڑے نمازی ہیں نا، لہٰذا جو ہے ہم تو جنت میں جائیں گے ہے نا، یہ کیا بات کریں گے، یہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی انسان کو جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے عدل کی بنا پہ جنت میں چلے جائیں گے ہے نا، بلکہ جو ہے فضل کی وجہ سے جائے گا ہے نا، اہل بیت کا فضل ہوگا اس کی وجہ سے جو ہے وہ جائے گا، جیسا خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب حاکم شام مسجد میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، درہم دینار اور ہیرے جواہرات موتی وغیرہ دے رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، لیکن دے تو رہا ہے لیکن بار بار ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ حسن مجتبی علیہ السلام نہیں ہے، تو اب جو ہے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کیوں نہیں آئے، کہا کہ وہ تمہارے پاس کیوں آئے، کہا کہ آئیں گے، اس کے لیے نہیں آئیں گے لیکن نماز ظہر پڑھنے آئیں گے، کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو ہے نماز پڑھنے آئیں گے،
اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ تمام افراد آ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص اور تھا، وہ جو ہے بوڑھا تھا، وہ اہل بیت کا شیدائی تھا، اہل بیت کا ماننے والا تھا، تو اسے بھی بلایا۔ جب وہ آیا تو کہا کہ سب آ رہے تھے، زور تک جو ہے ہم نے تقسیم کیا اور تم کیوں نہیں آئے؟ لہذا جو سوال کرنا ہو تم سوال کرو۔ تو کہا کہ دیکھیے بس جو ہے اتنا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ جو ہے ہمیں جوان کر دیجئے۔ تو کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے جنت کی ضمانت لے لیجئے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور فوراً جو ہے وہ شخص دوڑ کر جانے لگا۔ کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے نا، کچھ سوال کرو۔ کہا ایسے افراد کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتے کہ جس کے پاس نہ دین ہو نہ دنیا ہو، ہے نا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ۔ کہا کہ ایک لمحہ نہیں رک سکتے۔ اب اتنے میں کیا دیکھا کہ امام آئے، اور جیسے ہی دیکھا کہ امام آئے تو اب درہم اور دینار کا جو ہے ڈھیر لگا دیا۔ اب جب امام کے قدموں کے پاس رکھ دیا، امام نے دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اب اتنے میں جو ہے ایک اہل بیت کا چاہنے والا امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ مولا ہم نے جو ہے نذر مانی تھی، اور ہم نے جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان جوتیوں کو ڈاکا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس جوتی کو پہنا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے جوتی کو پہنایا ہے نا، دوسرے امام نے پہن لی۔ اب اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ دیکھو یہ جتنی دولت ہے سب تم لے لو۔ امام نے کہا سب لے لو۔ اب جب دیکھا کہ سب دے دیا، اب وہ پریشان ہوا، کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، سب دے دیا۔ امام نے کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ فضل کی وجہ سے ہے نا، یعنی عدل کی وجہ سے نہیں ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا بلڈنگ جو بنتی ہے یا بنگلہ بنتا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من عدل ربی نہیں لکھتے ہیں نا، یعنی اللہ کے فضل سے یہ بنا ہے نا، اللہ کے فضل سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے فضل شامل ہے نا، صرف جو ہے عدل نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے فضل ہے۔ اب ایک واقعہ سنائیں، بہت مشہور، صرف جو ہے اشارہ کریں گے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ فضل کیا ہے۔ برابر سنتے رہتے ہیں نا، برابر سنتے رہتے ہیں۔ واقعہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ چور آیا مولا علی کے پاس، اور اس نے کیا کہا؟ کہا کہ مولا ہم نے چوری کی ہے، حج جاری کیجئے۔ تو امام کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے کو مانتے ہو، ہے نا، محبت بھی کرتے ہو اور مانتے بھی ہو، اور تمہاری انگلیاں بھی کٹ گئی۔ تو کہا کہ ہمارے والے کو مانتے تو چوری بھی کرتے، انعام بھی ملتا تمہیں، ہے نا، اور تم جو ہے ان کو مان رہے، انگلیاں بھی کٹ گئی۔ اب فوراً جو ہے مولا علی کو معلوم ہوا، انگلیاں رکھی، اب جو ہے خون دوڑنے لگا، ہے نا، انگلیاں حرکت کرنے لگی۔ تو اب جو ہے سوال ہے کہ مولا اگر جو ہے نا جوڑنا ہی تھا تو انگلیاں کاٹی کیوں؟ تو امام نے بتایا کہ دیکھو جو انگلیاں ہم نے کاٹی یہ عدل تھا، جو جوڑا یہ فضل تھا، ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو اہل بیت فضل کی وجہ سے، یا جیسا کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ مولا ہم بہت غریب ہیں۔ تو امام مسجد میں تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے امام جانے لگے، جب گھر کے قریب پہنچے تو اس نے کہا کہ مولا ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم گھر پہ جائیں گے، ہے نا، تو کیا کہیں گے، بچے بھوکے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ اپنے دامن کو پھیلاؤ، اور جیسے اس نے اپنے دامن کو پھیلایا، امام نے جو ہے ایک مشت خاک اٹھایا
اور اس کے دامن پہ رکھ دیا. جیسے ہی دامن میں رکھا تو کیا دیکھا کہ یہ جو ہے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے. اب جب تبدیل ہو گیا تو اب تعجب کرنے لگا. کہا کہ مولا یہ جو ہیرا بنتا ہے نا تو اس میں جو ہے وقت لگتا ہے نا, اور یہاں جو ہے چند لمحے میں آپ نے جو ہے ایک مشت جو ہے خاک کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی دامن میں رکھا یہ جو ہے ہیرے اور جواہرات بن گئے. حالانکہ ہیرے میں جو ہے سال لگتا ہے, کئی سال, ہزاروں سال لگتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو ہے اللہ کا عدل ہے اور یہ جو ہے ہمارا فضل ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام کے اگر در پہ آ گیا تو پھر جو ہے وہ فضل ہے نا. تو شہزادی کی سیرت جو ہے تمام انسانوں کے لیے نا, وہ تو عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں, لیکن جو ہے تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے انسان جو ہے اسی پہ غور کر لے کہ پوری زندگی جو ہے شہزادی زہرا نے کبھی مولا علی سے سوال نہیں کیا, کبھی سوال نہیں کیا. اور مولا علی کی یہ خواہش تھی کہ شہزادی جو ہے ہم سے سوال کرے ہیں نا. دیکھیں اول تو یہ چیز ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ خود جو ہے شوہر کو یہ چاہیے کہ پہلے ہی دے دے تاکہ وہ سوال نہ کرے. سوال کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا اسے جو ہے جو ضروریات ہے دے دے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ شہزادی جو ہے سوال نہیں کر رہی ہے, اور مولا علی کی خواہش ہے کہ شہزادی جو ہے ہم سے سوال کرے. اور بار بار جو ہے مولا علی سوال کر رہے ہیں کہ یہ بنت رسول اگر کوئی خواہش ہو تو آپ بتائیے. لیکن شہزادی یہی کہہ رہی ہیں کہ کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن ایک روز مولا علی بیٹھے ہوئے تھے, اور علامہ مجلسی ہے نا اس واقعے کو لکھتے ہیں, بہت مشہور واقعہ ہے کہ شہزادی کا سر جو ہے مولا علی کے زانوں پہ ہے, اور مولا علی سوال کر رہے ہیں. تو جب سوال کر رہے ہیں تو شہزادی نے آخر میں یہ کہا کہ اے ابو الحسن اگر ایک انار مل جائے, یعنی ایک انار کا سوال کیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ کبھی جو ہے شہزادی نے سوال نہیں کیا اور ہم نے بار بار اصرار کیا. تب شہزادی نے کیا کہا کہ اگر ایک انار مل جاتا ہے نا. اب جیسے ہی سنا مولا علی گھر سے نکلے ہے نا اور آئے یہودی کے پاس. اس کے پاس وہ ظاہر سی بات ہے میوہ فروش تھا ہے نا, پھل وغیرہ جو ہے وہ بیچتا تھا. آئے اور آنے کے بعد جو ہے اس سے سوال کیا ہے نا, انار کا موسم بھی ایسا نہیں تھا. سوال کیا ہے نا, کہا کہ تمہارے پاس انار ہے؟ کہا کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے اس وقت انار نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس کی بیوی ہے نا پیچھے تھی, اور فوراً وہ آواز دیتی ہے کہ ایک انار ہمارے پاس ہے اور ہم نے جو ہے اسے بچا کر رکھ لیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ انار دیتی ہے, مولا علی لے کر چلے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی جو ہے کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ زندگی میں پہلی بار شہزادی نے سوال کیا اور انار لیا, اور لے کر مولا علی انار چلے. اور جیسے ہی راستے سے گزر رہے تھے مولا علی نے کیا دیکھا کہ ایک مسافر ہے, ایک بھوکا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. مولا علی گئے اور جانے کے بعد جو ہے مولا بیٹھ گئے اور سوال کیا کہ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ. اس نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں, کوئی حاجت تو نہیں ہے, لیکن جو ہے اگر انار کا نصف حصہ مل جاتا, آدھا مل جاتا ہے تو فوراً جو ہے مولا علی نے انار کا آدھا حصہ اسے دے دیا. اب جب کھا لیا تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ مولا اگر آدھا اور مل جاتا. تو مولا نے سوچا کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسافر ہے, فقیر ہے. اب مولا علی نے جو ہے نصف حصہ اسے دے دیا. اب مولا علی چلے, اب گھر کی طرف آئے. جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا مولا علی سر جھکائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ سامنے تشت ہے اور اس میں انار ہے. جب انار دیکھا
تو مولا علی نے سوال کیا کہ اے بنت رسول یہ انار کہاں سے آیا؟ تو شہزادی نے کہا کہ اے ابو الحسن آپ ہی نے تو بھیجا ہے۔ ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ ابو الحسن نے بھیجا ہے، تو یہاں پہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پروردگار جو کام کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ علی نے کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو کیا کہا کہ ابو الحسن علی آپ ہی نے تو بھیجا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے نا شہزادی کی سیرت پہ چل رہا ہے، دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے انسان سن رہا ہے، ظاہر سی بات ہے نا تمام چیزیں، لیکن انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے ہم اس پہ عمل کریں نا۔ نہیں، یعنی انسان کو جو ہے نا قدم آگے بڑھانا چاہیے نا، قدم آگے بڑھانا چاہیے تاکہ جو ہے یہ تو لکھا جائے نا، یہ تو لکھا جائے کہ شہزادی نے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا نا اس پہ جو ہے ہم نے قدم آگے بڑھایا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے یہ کوشش کرتا ہے اور ہر انسان جو ہے نا یہ چاہتا بھی ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے نا کہ ہم جو ہے اس پہ عمل کریں، اور وہ انسان جو ہے سعادت مند بھی ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب بھی ہوتا ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے انسان جو ہے اس پہ عمل کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی شہزادی ہے کہ اگر انسان جو ہے شہزادی سے توسل کرے، شہزادی سے توسل کر کے اگر جو ہے دعا کرے نا، دیکھیں بہت سے علماء نے جو ہے یہ منع کیا ہے کہ دعا کرنا تو شہزادی کی ٹوٹی پسلی کا واسطہ دے کر دعا نہ کرنا۔ بہت سے ہے نا علماء نے جو ہے یہ کہا ہے دعا کرو لیکن جو ہے اس کا واسطہ نہ دینا ہے، جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک واقعہ کہ ایک جو ہے عیسائی لڑکی تھی، عیسائی لڑکی تھی اور تمام جو ہے طبیبوں کے پاس اس کے والدین جو ہے لے کر گئے اور اس کے پسلی میں درد تھا، ایسی بیماری تھی کہ تمام طبیبوں نے تمام جو ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اب جو ہے سب گھر والے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ جو ہے چند روز کی اور مہمان ہے، لیکن ایک شیعہ عورت تھی ایرانی، تو تعلقات تھے، آنا جانا تھا، تو وہ ایک مرتبہ جو ہے گھر پہ گئی۔ جب گھر پہ گئی تو والدین نے پورا واقعہ بیان کیا کہ تمام جو ہے ڈاکٹروں نے، تمام طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، بس چند دن کی اور مہمان ہے۔ تو یہ جو شیعہ عورت تھی اس نے کہا کہ دیکھو ایک ایسا ڈاکٹر اگر ہم بتائیں اور تم اس پہ عمل کرو تو یہ صحت مند ہو جائے گی۔ جیسے ہی یہ کہا تو اب والدین پوچھنے لگے، گھبرا گئے، کہا کہ بتاؤ کہ وہ طبیب کہاں ہے، کہاں پہ رہتا ہے نا، کیسے ملے گا؟ کہا کہ نہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ تم جو ہے اسی کمرے میں رہو، اسی حجرے میں رہو، اور صرف جو ہے تم جو ہے نبی کی بیٹی زہرا ہے، تم جو ہے ان کا نام لو، ان سے توسل کرو اور تم جو ہے صحت مند ہو جاؤ گی۔ حجرے میں تم جو ہے تنہا دعا کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے یہ کہا، اب اس کے والدین جو ہے حجرے سے باہر نکل گئے۔ اب یہ جو شیعہ عورت تھی صحن میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ شہزادی ہے نا ہماری عزت آبرو رکھ دیجئے گا، شہزادی ہمارے آبرو کو رکھ دیجئے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ہے نا اب وہ لڑکی خود آواز دیتی ہے کہ ہم جو ہے صحت مند ہو گئے۔
اب جب آواز دیتی ہے اور تمام جو ہے گھر والے اور وہ خاتون بھی جیسے ہی حجرے میں گئی تو اب کیا دیکھا کہ وہ جو ہے صحت مند ہے، یعنی چل رہی ہے پھر رہی ہے، اور پہلے جو ہے معذور تھی صحت مند ہے۔ اب جو ہے والدین سوال کرنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کچھ نہیں، بس جو کہا تھا نا وہی ہم نے توسل کیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے چند لمحے کے لیے آنکھ لگی اور ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو جو ہے وہاں پہ رکھا، فوراً آنکھ کھلی، اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صحت مند ہو گئے۔ پڑھی دیجئے صلوات، پڑھی دیجئے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے شہزادی سے انسان توسل کر رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے، جیسا کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ جو ایک مومنہ تھی لیکن جب راستے سے گزر رہی تھی اور اسے جو ہے ٹھوکر لگا، جیسے ہی ٹھوکر لگا وہ زمین پر گری، جب زمین پر گری تو اس کی پسلی میں چوٹ لگ گئی۔ جب پسلی میں چوٹ لگی تو اسے جو ہے فاطمہ زہرا کی پسلی یاد آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے ظالموں پہ لعنت بھیجی، اور جیسے ہی ان ظالموں پہ لعنت بھیجا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حاکم وقت کے سپاہی تھے فوراً جو ہے پکڑ لیا، اور اس کے بعد جو ہے لے کر حاکم وقت کے پاس گئے۔ جب حاکم وقت پاس لے کر پہنچے، ادھر جو ہے امام کا چاہنے والا تھا وہ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے پریشان ہے۔ امام نے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی بات نہیں، ہم نے دیکھا ایک مومنہ تھی اور وہ جو ہے راستے سے گزر رہی تھی، ٹھوکر لگ گیا، گر گئی، اس کی پسلی پہ چوٹ لگی، اور وہ جو ہے شہزادی کے غم کو یاد کیا اور ظالموں پہ لعنت بھیجا اور سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا، امام نے کہا کہ فوراً اٹھو اور مسجد سہلا چلو، اس کے لیے دعا کریں۔ اور امام جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ فوراً مسجد میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند لمحے کے بعد امام نے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد اسے جو ہے سلام کہنا، اور دیکھو وہ جو ہے آزاد ہو گئی ہوگی۔ اب وہ شخص جو آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی مسئلہ تھا، حاکم وقت جو ہے بیٹھا ہوا تھا اور سوال کیا، اور اس کے بعد جو ہے آزاد کر دیا کہ تم چلے جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے درہم اور دینار بھی دیا، لیکن لینے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو امام نے جو ہے درہم اور دینار دیے، اور امام نے جو ہے اسے سلام کہا۔ یعنی اندازہ لگائے کہ جو شہزادی کی قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہے تو خود امام جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو خود جو ہے وقت کے امام ہیں اس کے لیے جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے ہر انسان اور ہر مسائل کو جو ہے درک نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طریقے سے ہے نا، یعنی اس طریقے سے جہاں کہیں بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ممبر ہو یا اس طریقے سے عام جگہ ہو، ہے نا، یعنی اس طریقے سے انسان جیسا کہ خود جو ہے معصوم نے فرمایا نا کہ رد الحسو دار ہزار جار، یعنی پتھر جہاں سے آیا ہے وہیں پتھر پھینکو۔ سمجھ گئے آپ اس کے معنی کیا ہوا؟ یعنی جو جیسا حملہ کرے تم بھی ویسا ہی حملہ کرو، یعنی جہاں سے پتھر آئے وہیں پہ پتھر پھینکو۔ تو کیا معصومین علیہ السلام یہ کہہ رہے پتھر پھینکو پتھر مارو؟ نہیں، یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسا حملہ ہو تم بھی ویسے ہی حملہ کرو، ہے نا۔ اگر زبان سے حملہ ہو تو زبان سے حملہ کرو، اگر قلم سے حملہ ہو تو قلم سے حملہ کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جو اسماعیل دیوبندی ان کا آپ دیکھ لیں، یا مثلا جو ہے ڈاکٹر تیجانی ہے نا جی،
بہت آپ جانتے بھی ہیں کہ بہت سے افراد جو ہے اور سیدھا راستہ مل گیا، ان کی کتاب بھی ہے ڈاکٹر ہے نا سوامی تیجانی جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے کس مسلک سے تھے، اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہو گئے ہیں نا. ان کی کتابیں ہیں، لیکن کس طریقے سے ہوئے؟ یہی ہے کہ 1-2 سال نہیں، 25 سال تک جو ہے خانہ کعبہ کے متولی تھے. سمجھ گئے آپ؟ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور آخر کار 25 سال کے بعد جو ہے اپنے منشی سے کہا کہ چلو کربلا چلتے ہیں. تو اس نے بھی کہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کہا نہیں، چلو کربلا چلتے ہیں. تو یہی ڈاکٹر تیجانی جو ہے یہ اسے لے کر جو ہے کربلا پہنچتے ہیں. کربلا گئے اور جانے کے بعد زیارت کیا، اور زیارت کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مصائب پڑھ رہا ہے نا، لوگ جو ہے رو رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی مصائب سن رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی رونے لگے ہے نا، بے ہوش ہو گئے. اب اس کے بعد آئے اور ذریعے امام حسین کو پکڑا. اب اس کے بعد جو وہ منشی تھا اس سے کہا کہ فون کر کے بتا دو کہ اب ہم شیعہ ہو گئے ہیں. وہ بھی گھبرانے لگا نا، پریشان ہو گیا، اور تمام علماء سے ملے نا، باقر الصدر وغیرہ سے انہوں نے ملاقات کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نجف اشرف گئے. تو اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیسے جو ہے شیعہ ہو گئے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو ہمیں جو ہے ایمان تو پہلے ہی سے تھا نا، لیکن جو ہے گلے میں ہڈی تھی ہے نا، لیکن وہ ہڈی جو ہے نکل گئی. تو سوال کیا کیسے؟ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے 1-2 سال نہیں 25 سال تک جو ہے خانہ کعبہ میں تھے، اور ہر فرقے کے افراد ہے نا، حنبلی، شافعی، مالکی، ہر فرقے کے لوگ جو ہے آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے احرام کے سلسلے سے ہم سے پوچھتے تھے اور ہم بتاتے تھے. ہر فرقے کے آتے تھے، لیکن ایک فرقہ ایسا تھا کہ اس کا بچہ بھی نہیں آیا پوچھنے. تو وہ جو ہے ہم سوچنے لگے اب تم جو ہے اعلان کر دو نا کہ اب ہم جو ہے شیعہ ہو گئے. اب جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا تو یہاں تک کہ 1-2 افراد نہیں، 200-250 افراد جو ہے گھر پہ جمع ہو گئے. اور ہونے کے بعد جو ہے کہا کہ اب جو ہے آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں گے. شیعہ ہو گئے. مالکی بھی تو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، شیعہ ہی کیوں کہا ہے نا. تو کہا کہ اس کا جو ہے ہمارے پاس جواب ہے، اگر جو ہے آپ چاہیں تو ابھی ہم جواب دے دیں، اور اگر جو ہے وقت لینا چاہیں تو 1-2 ہفتے کے بعد آئے، ہم جو ہے جواب دیں گے. تو آخر کار جو ہے 2 ہفتے کے بعد ہے نا تمام افراد جو ہے آئے، اور آنے کے بعد سوال کیا. اب جب سوال کیا تو اب جو ہے ڈاکٹر تیجانی نے جواب دیا. کہا کہ دیکھو حنبلی، امامی، یہ تمام جو ہے نا شافعی، یہ تمام جو فرقہ ہے، ہر ایک کی کتاب کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، لیکن ہر ایک کی نماز میں فرق ہے نا. ان کی یہاں بھی دیکھا تو ہزاروں فرق ہے نا، روزے میں دیکھا تو فرق ہے، الگ الگ ہے. زکوٰۃ کے مسئلے میں دیکھا تو فرق ہے، حج کے مسئلے میں دیکھا تو فرق ہے. یعنی ادھر جو ہے سب میں فرق ہے. یعنی 4 امام ہیں، لیکن جو ہے ہر جگہ اختلاف ہے. یہاں 1-2 نہیں 12 امام ہیں، لیکن کہیں اختلاف نہیں ہے نا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. لہذا جو ہے ہم نے جو ہے اس مذہب کو قبول کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ معلوم نہیں کہ کون شخص جو ہے نا آج جیسا کہ اسماعیل دیوبندی ہے نا. اسماعیل دیوبندی کتنے مشہور ہے نا عالم دین ہے. یہاں تک کہ بعض جو ہے یہ سوچتے تھے کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے تو ہمارا جو ہے نم ہو جائے گا، ہم جو ہے مشہور ہو جائیں گے. ہم جو ہے اسماعیل دیوبندی سے تھا نا، یہ جو ہے مناظرہ کر رہا تھا نا. یہاں تک کہ بہت وقت گزر گیا. جب بہت وقت گزر گیا تو اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ قاضی سعید دیکھو یہ ہمارا تمہارا جو ہے مناظرہ ہوتا رہے گا، اور وہ مناظرہ جو ہے باغ فدق کے سلسلے سے تھا. کہا یہ جو ہے مناظرہ چلتا رہے گا، ہمارا تمہارا چلتا رہے گا، لیکن دیکھو ایک کام کرو کہ جب وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد قرآن اٹھاؤ اور اپنے سر پہ رکھ کر یہ کہہ دو کہ باغ فدق جو ہے فاطمہ کا حق نہیں تھا. اب اس نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسماعیل دیوبندی اور ہم جو ہے
ایسا کر دیں گے تو ہم بہت مشہور ہو جائیں گے، معروف ہو جائیں گے، ہمارا جو ہے نام ہوگا کہ ہم نے جو ہے اسماعیل دیوبندی کو ہرا دیا۔ اب جو ہے یہ فوراً گیا اور جانے کے بعد جو ہے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد ہاتھ میں قرآن لیا، قرآن لینے کے بعد آیا اور آنے کے بعد اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا، مجمع کے سامنے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد وہ قرآن کو اٹھایا، تھوڑا اوپر کیا، ایک مرتبہ اسماعیل دیوبندی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسماعیل دیوبندی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ آنسو جو ہے داڑھی تک بہتا جا رہا ہے۔ قرآن کو اور بلند کیا اور سینے تک پہنچایا، پھر دیکھا اسماعیل دیوبندی روتے جاتے ہیں، اسماعیل دیوبندی کہتے جاتے ہیں فاطمہ بی بی آپ کا مقدر، شہزادی آپ کا مقدر۔ اسماعیل دیوبندی روتے جاتے ہیں، ایک بار تو قرآن کو اور بلند کیا، بلند کرنے کے بعد قرآن پہ سر پہ رکھا، قرآن کو سر پہ رکھنے کے بعد مجمع سے مخاطب ہوا، مخاطب ہونے کے بعد کہا اے لوگوں سن لو، اسماعیل دیوبندی جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پاک اسماعیل دیوبندی جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے نا، آپ تاریخ دیکھیں تو بہت سے آپ کو ایسے افراد جو ہے ملیں گے، یہاں تک کہ خود آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے بھی بے شمار جو ہے شہزادی کے کمالات اور فضائل کو بیان کیا ہے، جیسا کہ سلیمانی کنزوی ہے نا، یہ نابل المعدت میں پورا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شہزادی رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اسلام نے کہا کہ بیٹی دیکھیے، بہت سے جو 6 خیر ہیں وہ سب جو ہے نا آپ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور انہوں نے جو اہل سنت کے مشہور عالم دین ہے تو انہوں نے تحریر کیا کہ وہ جو 6 خیر ہیں وہ آپ کی طرف۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ سید الانبیاء ہم ہیں اور وہ جو ہے آپ کا باپ ہے، سید الاوصیاء علی ہیں اور وہ جو ہے آپ کے شوہر ہیں، اور جنت کے سردار ہیں نا، سبتین امت کے جوانوں کے جنت کے سردار وہ جو ہے آپ کے بیٹے ہیں اور وہ جو ہے حسن اور حسین ہیں۔ اور فرمایا کہ شہیدوں میں سب سے بہتر شخص جو ہے وہ حمزہ ہیں اور وہ جو ہے آپ کے باپ کا چچا ہے، اور وہ کی جنت میں جسے پروردگار نے پڑھ دیا ہے وہ جو ہے جناب جعفر ہیں اور آپ کے باپ کے چچا زاد بھائی ہے، اور وہ کی جو آپ کی امت میں آخر میں جو آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا وہ بھی جو ہے آپ کی نسل سے ہوگا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو رسول اسلام نے تعارف کرایا تو شہزادی کا کردار ہے نا، شہزادی کا کردار جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا مرکز تعارف ہے، سب کے لیے مرکز تعارف جو ہے وہی ہے۔ اور یہاں تک کہ خود برابر جو سنتے رہتے ہیں نا کہ جو ڈائریکٹ ہے کہ جیسا کہ جب جناب جبریل نے سوال کیا کون تو کیا جواب آیا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ہاں عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہی شہزادی ہیں کہ جن کی اتنی عظمت ہے، جن کی اتنی فضیلت ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت جو ہے ایسا بھی آتا ہے کہ خود شہزادی کہتی ہیں کہ ابو الحسن ہم نے یہ سنا ہے کہ اب آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ تو مولا علی نے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے۔ اور مولا علی رونے لگے۔ کیوں؟ ایک تو وجہ یہی ہے کہ سلام کرنا
مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. یعنی مولا علی رونے لگے کہ اب جو ہے یہ واجبات کو بھی ادا نہیں کر رہے ہیں. ہاں عزیزان محترم، آخر کار رسول اسلام کی رحلت کے بعد چند دن کے بعد، یعنی 3 دن بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ شہزادی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام کے غم کو سراہا نہیں گیا ہے. یعنی 3 عرب میں دستور تھا، آج بھی جو ہے بعض جگہوں پہ دستور ہے کہ 3 دن جو ہے چولہا نہیں جلایا جاتا، یعنی سراہا نہیں گیا. جب لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے. جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی جب غش کھا کے گرتی ہیں، افاقہ ہوتا ہے، تو فوراً شہزادی یہی کہتی ہیں کہ میرے ابوالحسن کو چھوڑ دو. ہاں عزادارو، اگر جو ہے پسلی ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی دشواریاں ہوتی ہیں. دیکھیں پڑھنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. ملتا ہے کہ آغا مرتضی انصاریان سے بھی ملتا ہے کہ وہ جو ہے اسی ایام میں، یعنی ایام فاطمیہ میں وہ ایک جگہ گئے اور جانے کے بعد شہزادی کے مصائب پڑھ رہے تھے. یہاں تک کہ جب مصائب بیان کر چکے ہیں کہ دروازے میں آگ لگائی گئی، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی ہے، اور جب مجلس پڑھنے کے بعد اترے تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے چیخ چیخ کر رو رہا ہے، وہ روتا جاتا ہے. تو یہاں تک کہ یہ اسے جو ہے گلے سے لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اور زیادہ روتا جاتا ہے. تب انہوں نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ مصائب کا کون سا ایسا جملہ تھا کہ جس کی وجہ سے تم جو ہے اس قدر رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آغا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ جب پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے. عزادارو، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا، کوئی خاتون ایسی نہیں ملے گی کہ 18 سال کی ہو اور جب کھڑی ہو تو دیوار کا سہارا لے، جب چلے تو عصا کا سہارا لے. دیکھیں اہل بیت میں 2 ایسے ہیں کہ جوانی میں جو ہے بوڑھے ہو گئے. ایک جو ہے شہزادی 18 سال میں، اور دوسرے سید سجاد 22 سال میں. ہاں زادارو، مولا علی موجود ہے. کتنی مظلومیت ہے مولا علی کی. آج مولا علی کی مظلومیت، کتنی مظلومیت ہے مولا علی کی کہ مولا علی جو ہے موجود ہے، دروازے میں آگ لگا دی گئی، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی. ایک سچا واقعہ آپ کو سنائیں. ایک ایرانی خطیب نے بیان کیا کہ ایران سے میاں بیوی وہ حج کے لیے گئے. جب حج کے لیے گئے، آپ تصور کیجئے گا نا، یعنی آپ جو ہے اس وقت نا بقی میں رہیں، تصور کیجئے گا بقی میں، اس لیے کہ بقی میں اگر جو ہے دیکھیں دیگر جو ہے آپ روضے پہ جائیں، اگر کربلا جائیں ہے نا تو غم ہوتا ہے لیکن افسوس نہیں ہوتا. نجف بھی جائیں غم ہوتا ہے لیکن افسوس نہیں ہوتا. لیکن جنت البقیع جائیں تو یہ افراد جو ہے، یہ میاں بیوی جو ہے گئے حج کے لیے گئے. تو باب جبریل جو ہے نا کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ شہزادی کا گھر تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کون شخص جو ہے نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے نا چوم لیں، بوسہ لے لیں. تو اس عورت کے شکم میں بچہ تھا، تو وہ جو عورت تھی فوراً بڑھی ہے نا باب جبریل کی طرف، اور جیسے ہی بڑھی ہے نا کہ ہم چوم لیں، تو وہ ہے نا جو متوا تھا نا، جو شتر تھا، جو خادم تھا، وہ جو ہے فوراً زور سے جو ہے نا دھکا مارتا ہے نا، زور سے ڈھکیل دیا اس کی بیوی کو. اب جب ڈھکیل دیا نا
تو بچہ ساکت ہو گیا. اب اس کے شوہر نے دیکھا, کہا کہ تمہارے اندر اتنی ہمت کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری زوجہ پہ حملہ کرو. فوراً آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس کی گردن کو پکڑ لیا. لوگ چھوڑاتے رہے, مارتے رہے, لیکن اسے نہیں چھوڑا جب تک کہ مر نہیں گیا. عزادارو, اس کے پاس جو اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت نہیں تھی, یہ غیرت تھی, غیرت. لیکن ہائے علی کتنا مظلوم تھا, علی کتنے مظلوم تھے کہ دروازے میں آگ لگا دی گئی, پسلیاں ٹوٹ گئی. ہاں عزادارو, شہزادی زہرا نے وصیت کی تھی اور وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا, کفن پہنایا, سپرد لحد کیا. یہاں تک کہ وصیت کے مطابق مولا علی شب کی تاریکی میں جب جنازے کو لے کر چلے, آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی کتنے مظلوم تھے. عزادارو, شب کی تاریکی میں شہزادی کا جنازہ اٹھا, چند اصحاب تھے, امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے تھے. جب قبر کے پاس پہنچے تو تمام اصحاب جو ہے ایک طرف کھڑے ہو گئے. امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے تھے. قبر زہرا کے پاس مولا علی کھڑے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا, قبر میں اتارنے والا بھی محرم ہونا چاہیے, لینے والا بھی محرم ہونا چاہیے, دینے والا بھی محرم ہونا چاہیے. مولا علی کھڑے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ زہرا کو کیسے اتارے. اے عزادارو, مولا علی کی مظلومیت دیکھے کہ مولا سوچ رہے ہیں کہ اتنے میں دو ہاتھ نمودار ہوئے. آواز آئی, علی لا, میری امانت کو میرے سپرد کرو. آزادارو, مولا علی نے کہا تھا کہ اے رسول, آپ جو ہے خود فاطمہ سے پوچھئے گا. آزادارو, دوسری وصیت, بس یہی آخری فکرہ, دوسری وصیت شہزادی نے یہ کی تھی. شہزادی نے کہا تھا کہ اے ابو الحسن, پہلی وصیت یہ ہے کہ شب کی تاریکی میں میری قبر پہ آئیے گا اور آنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کیجئے گا. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے. جب میرا حسین رات میں نیند سے اٹھتا تھا تو میں اسے پانی پلاتی. لہٰذا جو ہے میرے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے, تو ابو الحسن دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے حسین کو پانی پلا دیجیے گا. بس آخری فکرہ. اب وصیت کے مطابق مولا علی قبر زہرا پہ آتے تھے اور آنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتے تھے. ایک روز مولا علی قبر زہرا پہ آئے اور آنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے کہ قبر زہرا ہلی. جب قبر زہرا ہلی تو علی نے کہا, زہرا تجھے حسین کا واسطہ بتاؤ, قبر کیوں ہل رہی ہے؟ قبر زہرا سے آواز آئی, اے ابو الحسن, اس وقت میرا حسین پیاسا ہے, نیند سے بیدار ہوا ہے, صحن خانہ میں پانی تلاش کر رہا ہے. ابو الحسن جائیے, پہلے میرے حسین کو پانی پلائیے. مولا علی آئے اور آنے کے بعد حسین کو پانی پلایا. میں کہوں گا مولا, آج آپ نے پانی پلایا, کل یہی حسین ہوگا, کربلا کا میدان ہوگا, سوکھا گلا ہوگا, شمر کا قند خنجر, وسيعلم الذين ظلموا قلب. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ کہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, پروردگار جو ان کی دلی حاجات اسے قبول فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ خطیب اہل بیت مولانا شاہد صاحب کا نے جو دلی پروردگار کی دعا کو قبول فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, جگہ العلی عنایت فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و شان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام دشمنوں اور قاتلوں پر